بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 431 ہے اور آج سورۃ النساء کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 111 اور 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَمَن یکسب، اور جو شخص کماتا ہے، اثمن، کوئی گناہ، فإنما یکسبہ، تو بلا شبہ وہ کماتا ہے اسے، علی نفسی، اپنے ہی خلاف، وَكَانَ اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، نہایت حکمت والا۔ وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو شخص کرتا ہے کوئی خطا، او اثمن، یا کوئی گناہ، ثم یرم بہ، پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا، بریئن، کسی بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اپنے ذمہ لے لیا، بہتانن، بہتان، و اثمن مبینہ، اور گناہ ظاہر۔ ترجمہ یوں ہے، آج جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے، تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ ان دو آیتوں میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو شخص کوئی گناہ کمائے تو اس کمائی سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور اللہ پورا علم بھی رکھتا ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی شخص کسی غلطی یا گناہ کا مرتکب ہو، پھر اس کا الزام کسی بے گناہ کے ذمے لگا دے، تو وہ بڑا بھاری بہتان اور کھلا گناہ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ اللہ۔ بزرگان محترم، ہم دنیاوی زندگی میں لوگوں سے جھگڑ کر ان خیانت کرنے والوں کی حمایت تو کر لیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس وقت رب ذوالجلال میزان عدل قائم کریں گے اور جب فیصلے کریں گے، تو اس وقت ہے کوئی اللہ کے روبرو کسی خیانت کرنے والے کی طرفداری اور حمایت کرے اور اس کی مدد کرے؟ کسی میں اس کی ہمت نہیں ہوگی۔ تم دنیاوی زندگی میں ان کی طرف سے جواب دہی کرتے ہو، یہاں کی جواب دہی کرنے سے اگر کوئی شخص اپنے کالے کرتوت سے بری ہو بھی جائے تو قیامت میں جب معاہدہ ہوگا، اس وقت کون اللہ کے سامنے پیشی کے وقت ان کی طرف سے جواب دہی کرے گا، اور وہاں ان کا کون مددگار ہوگا؟ وہاں نہ کوئی حمایتی ہوگا، نہ کوئی وکیل ہوگا، اپنا کیا ہر ایک کو خود بھگتنا ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو مال چرا کر یا خیانت کر کے یا ڈاکہ ڈال کر یا فائلوں میں رد و بدل کر کے یا کسی صاحب اقتدار سے مل جل کر اپنا کیس دبا دیتے ہیں اور دوسروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہم نے کاغذات چیک کر کے یا کسی صاحب اقتدار کی پناہ لے کر اپنی جان کو دنیا میں بچا لیا تو آخرت میں بچ گئے۔ آخرت کا حساب ہر گھڑی سامنے رکھنا لازم ہے، وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ باقی جو کوئی شخص برا عمل کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے۔ رب ذوالجلال کو بندے کا معافی مانگنا، توبہ و استغفار کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بڑی محبت سے دیکھتے ہیں جو بندے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ بندہ جس نے اپنے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی اور اپنی اصلاح کر لی، تو وہ اپنے پروردگار کو بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی بخشنے والا پائے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی، شرمندہ ہونے کی، نادم ہونے کی، سچی توبہ کرنے کی، اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔